أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین عزیز، سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات کو آمد ولادت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. 9 رجب المرجب کا مبارک دن کربلا کے ننھے شہید باب الحوائے شہزادہ علی اصغر السلام کا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تمام بے اولاد بہنوں اور بیٹیوں کو شہزادے کی ولادت کے صدقے میں اولاد صالح عطا فرمائے، جن کی جھولیاں گودیاں برسوں سے خالی ہیں. پروردگارہ جناب رباب سلام اللہ تعالی علیہ کے اس ننھے شہید بیٹے کے صدقے میں تمام بہنوں کو بیٹیوں کو اولاد صالح عطا فرما، آمین یا رب العالمین. سامعین عزیز، اس ویڈیو میں ماہ رجب المرجب کی 9ویں شب کی نماز اعمال کو، اس کی فضیلت کو، اس کے طریقے کو بیان کرنا ہے. جتنے بھی نئے مومنین مومنات ہمارے اس کارواں میں شامل ہو رہے ہیں نجفی کربلائی میں، ان سب سے عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ مومنین و مومنات کو ملتی رہیں اور ہم اور آپ سب مستفید ہوتے رہیں اور اس سے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارتے رہیں. جزاک اللہ. تو سامعین عزیز، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال ومن صلی فی اللیلۃ التاسعۃ رکعتین بالحمد وَأَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ 5 مرات. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص، جو کنیز، جو بندہ، جو بندی 9 رجب المرجب کی شب کو 2 رکعت نماز پڑھے گا، نیت اس کی یہ ہوگی کہ 2 رکعت نماز 9ویں شب رجب المرجب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. پہلی رکعت میں الحمد کو 1 مرتبہ اور اس کے بعد الحاکم التکاثر اس سورہ مبارکہ کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے. اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کو 1 مرتبہ اور الحاکم التکاثر سورہ کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے. قنوت پڑھ کر رکوع سجود بجا لانا ہے. آئیے رسول اللہ کی خدمت میں جا کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، یا نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے اللہ کی بارگاہ میں ان بندگان خدا کے لیے، ان کنیزان خدا کے لیے کہ جو 9ویں رجب المرجب کی شب یہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے؟ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لا یقوم من مقامہ حتی یغفر اللہ لہ، کہ یہ نماز پڑھنے والا اپنے مصلی عبادت سے کھڑا ہی نہیں ہوگا، کہ اٹھے گا ہی نہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. یعنی اٹھنے سے پہلے، کھڑا ہونے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. وَيُعْتِيهِ ثَوَابَ 100 حِجَّةً و100 عمرہ، اللہ اس کو 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. وَيُنَزِّلْ عَلَيْهِ الف رحمہ، اور اللہ اس پر 10 لاکھ، اللہ اس پر 10 لاکھ رحمت نازل فرمائے گا. وَيُؤْمِنُهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ جہنم کی آگ سے اسے امان میں رکھے گا، امان عطا فرمائے گا. وَإِن مَوْتَ إِلَى 80 يَوْمًا موت شہیدہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ نماز پڑھنے والا، یہ نماز پڑھنے والی 80 دن کے دوران، 80 دن کے دوران اگر وہ خدا کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو گویا ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو شہید کی موت عطا کی. یعنی یہ نماز پڑھنے والا اگر 80 دنوں کے درمیان اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے تو اس کا یہ چلا جانا ایسے ہے جیسے کوئی شہید شہادت کا درجہ اختیار کرتا ہے. جسے شہید مرتا ہے اس کو وہی ثواب، وہی اجر شہید والا اس کو ملے گا. تو مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ سب مومنین مومنات کو شہزادے کی ولادت کے ایام میں کربلا و نجف میں دعاؤں میں یاد کرتے رہیں گے. اور سب بہنوں اور بیٹیوں کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کی جھولیوں کو، گودیوں کے باب الحوائج علیہ السلام کے صدقے میں آباد و شاد فرمائے.